پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وعرض نفسه للقصاص قائلا، پیارے پیغمبر علیہ السلام پھر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اگر کسی نے مجھ سے انتقام لینا ہے، اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھ سے بدلہ لیا جائے۔ من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، اگر میں نے کسی کو کوئی کوڑا مارا ہے، وہ میری پشت اس کے لیے حاضر ہے، وہ میری پشت پہ مار کے اپنا بدلہ انتقام لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم نزل فصلى الظهر، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام منبر سے اترے، ظہر کی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد ثم رجع فجلس على المنبر، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام پھر منبر پہ چڑھے۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ کے حبیب آپ کے عدم موجودگی کی وجہ سے انصار بہت پریشان ہے، انصار بہت غمگین ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ انصار آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے، آپ کی بیماری کی وجہ سے، حضرات انصار باوفا لوگ تھے، بہت پریشان تھے، رو رہے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب اپنے آپ کو انتقام کے لیے پیش کیا، فقال رجل ان لی عندک 3 دراہم، ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے حبیب آپ نے مجھے 3 درہم دینا ہے۔ آپ نے فرمایا قم آتیہ یا فضل، اے فضل ابن عباس اس کو 3 دینار دے دو، 3 درہم دے دو۔ ثم اوصى بالانصار قائلا، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ احسان پیارے پیغمبر علیہ السلام آخری ایام تک میرے نبی اپنے ساتھیوں کے احسان نہیں بھولے تھے، میرے پیغمبر احسان فراموش نہیں تھے، احسان مند تھے۔ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں اوصیکم بالانصار فانہم کرشی وعیبتی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہیں انصار کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، فانہم کرشی وعیبتی، وہ میرے قلب و جگر ہے۔ قد قضوا الذی علیہم، انصاریوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، انصاریوں نے ذمہ داری کے حق ادا کر دیے ہیں۔ وبقی الذی لہم، اور ان کے حق رہتی دنیا تک امت پر باقی ہے۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا حب الانصار آیت الایمان، انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ انصاریوں کو بخشے، اللہ انصاریوں کی اولاد کو بخشے، اللہ انصاریوں کی آنے والی نسلوں کو بخشے۔ یہاں پر بھی پیارے پیغمبر انصاریوں کے متعلق فرماتے ہیں اوصیکم بالانصار فانہم کرشی وعیبتی، انصار میرے قلب و جگر ہے، اور انصار نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر دیے ہیں۔ وبقی الذی علیہم، اور ان کے حقوق ابھی باقی ہے۔ فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، ان کے احسان کرنے والے کے احسان کو قبول کر لو۔ اگر انصاریوں میں سے کسی سے غلطی ہو جائے، میرے بعد خلیفہ اگر کوئی بھی بنے، وہ ان غلط کار، اس خطا کار انصاری سے تجاوز کرے، اس سے عفو درگزر کرے۔ پھر فرمایا ان الناس یکثرون وتقل الانصار، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میری امت بڑھتی جائے گی، میری امت میں اضافہ ہو جائے گا، میری امت کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، لیکن میرے انصاری کم ہوتے جائیں گے، میرے انصار کی تعداد کم ہوگی۔ فرمایا حتی یکونوا کالملح فی الطعام، یہاں تک کہ انصاریوں کی حیثیت نمک کھانے میں، نمک کی جو حیثیت ہے وہی ان کی تعداد رہ جائے گی۔ فمن ولی منکم امرا یضر فیہ احدا او ینفعه فلیقبل من محسنہم ویتجاوز عن مسیئہم، ان کے اچھے کرنے والے کی اچھائی کو قبول کرو، اگر ان میں سے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اسے عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ ثم قال، پھر پیارے پیغمبر فرمانے لگے ان عبدا خیرہ اللہ ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء، اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، وہ دنیا سے جو کچھ لینا چاہے اللہ اس بندے کو دینے کے لیے تیار ہے، یا وہ بندہ ان نعمتوں کا انتخاب کر لے جو اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس تیار کر رکھا۔ فاختار ما عند اللہ، اللہ کے اس بندے نے
دنیاوی زندگی پہ آخری زندگی کو، اخروی زندگی کو، آخرت والی زندگی کو اس نے ترجیح دی ہے۔ پیارے پیغمبر جب یہ کہنے لگے فبکا ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بات سمجھ گئے، رونے لگ گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فبکا ابو بکر فقال فدیناک بآبائنا وامہاتنا، فرمانے لگے اللہ کے حبیب آپ پر ہمارے والدین قربان ہو۔ ابو بکر روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا،